بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز ویلکم ٹو مائی چینل علم و حقیقت۔ آج جو ہم بک لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ تو یہ مشکوٰۃ المصابیح جو ہے اٹ واز اسٹارٹیڈ ریٹن بائی امام محی ابو احمد حسین ابن مسعود الفرا البغوی۔ ٹھیک ہے، یہ 1122 AD میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا رحمہ اللہ، لیکن ان کے بعد پھر اس کو کمپلیٹ کرنے والے جو تھے وہ امام تبریزی تھے۔ تو اس میں غالباً 6,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں۔ اور یہ کتاب جو ہے میں سن رہا تھا ایک اچھے اسکالر کو، وہ کہہ رہے تھے اٹس انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اس میں بخاری اور مسلم اور بھی کتابوں اور کئی حدیثوں کا جمع ہے۔ اس میں 6,934 قریب حدیثیں ہیں، اس میں 4,000 کو شروع میں امام بغوی لکھے تھے، امام بغوی نے رپورٹ کیا، اس کے بعد میں اس کو میں امام تبریزی نے اس میں 1,000 کچھ انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس میں صحیح اور ضعیف دونوں حدیثیں ہیں، لیکن ضعیف اس لیے کہ بہت ساری روایتیں انہوں نے جو ہے نا اس میں اس کو کہاں سے لیا گیا اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ خیر وہ بہت بڑے لیول کے جو تھے امام، ان کے بارے میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ بس یہ ڈسکشن کرنا، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا صحیح اور ضعیف کو بھی ہمارے جو علماء حق ہیں وہ کر چکے ہیں آلریڈی۔ اور جو صحیحین، جو دو صحیح کتابیں حدیث کی، وہ بخاری اور مسلم ہے، اور باقی جو ہے وہ کتب ستہ، دا بک آف سکس، بیسٹ بک آف سکس وہ آتا ہے، وہ باقی امام ابو داؤد ہوا، ترمذی ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ مشکوٰۃ ہوا، ٹھیک ہے، ترمذی ہوا، اس طرح کی جو ہے نا 4 حدیثوں کو کہا گیا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہے اس کو ڈسکس یا ان کا بایوگرافی ڈسکس کرنا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم توحید کے بعد، قرآن کے بعد، سٹوریز آف پروفٹس کے بعد جو ہم آئے نا، تو ہم حدیثوں کے طرف نہ آئیں۔ یہ بہانہ کہہ کے کہ جی وہ علماء کا کام ہے، پھر علماء بھی انسان ہے، اگر ان سے کوئی روایت آپ سچویشن ان کو پوچھتے ہیں، وہ حدیثوں کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں، مفتی اکرام بھی، اس میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر علماء کو بھی بلیم کرتے ہو آپ فتویٰ بھی لینا ہے اسکالر سے، ٹھیک ہے، جو کیونکہ وہ زیادہ کسی نے 10 سال 20 سال لگائے ہیں، لیکن خود بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی فزکس میں PhD کرتا ہے، اب میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں تو میں فزکس میں چلو PhD نہیں، میں بیسک فزکس تو جانتا ہوں نا۔ لیکن یہ کہنا کہ بھائی جو سارے فزکس جو ہے نا PhD اور یہ ریسرچ اسکالر وہ سب کے سب غلط ہیں، تو سارے کے سارے جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، تو یہ چیزیں کہہ کے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بچا نہیں سکتے علم سے، کیونکہ ہمیں جو ہے خود پڑھنا بھی پڑے گا، اور جو ہم سے ظاہر بات ہے جس نے 20 سال 30 سال اپنی زندگی پوری زندگی ہے 50 سال 40 سال دیا، ان سے پوچھنا بھی پڑے گا، اور کتابوں کے ریفرنس میں چیک کرنا بھی پڑے گا۔ اب یہ ٹائم جو ہے نا خالی پڑھنا بس چلو آؤ جی سورہ یاسین پڑھ لیں رحمان، یہ وہ دور نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب اترنا پڑے گا، میدان میں اترنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کو اگر تیرنا ہے، وہ کہے جتنے بھی تھیوریٹیکل کورس کر لے وہ، یا پھر ہلکے پھلکے سوئمنگ میں دور سے سوئمنگ پول سے دور سے وہ کورس کر لے، ندی سے دور کورس کر لے سوئمنگ کا، اسے سوئمنگ نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ تو پانی میں اترا ہی نہیں، تو پڑھنی پڑے گی بھائی۔ بکس جو ہے نا، میں وہی پچھلے ویڈیو میں نے وہی کہا تھا، ٹیکسٹ بک ہمارا قرآن ہے، اینڈ ریفرنس بکس جو ہے نا وہ ہماری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں احادیث جو ہے، احادیث کا جو پلورل ہے وہ احادیث ہے، تو اس کو ہم جو ہے پڑھیں، اور بار بار وہی کہہ رہا ہوں میں بیان میں کہ عربی سیکھیں اور قرآن سیکھیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی لینگویج میں ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم مشکوٰۃ المصابیح دیکھیے اردو میں بھی ہے اور ہندی میں اویلیبل ہے، انڈیا سے میں بنا رہا ہوں، پتہ ہے مجھے ہندی میں کتابیں کم ہیں، انگلش میں بھی ہے مشکوٰۃ المصابیح اویلیبل ہے۔ تو کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم تو اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں پڑھے؟ اگر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ اب تک کیوں نہیں پڑھے؟ سارا آپ کو پیسے کمانا پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے دنیا کے معاملات،
کچھ پوسٹ آ جائے تو کم پڑھے لکھے کو بھی کب زیادہ پڑھے لکھے کو بھی چھوڑ کے کم پڑھے لکھے پوسٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، حکومت کے لیول کے پوسٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، دنیا کے ہر معاملات لینے کے لیے تیار ہے، لیکن تیار نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کوئی زیادہ پڑھنا چاہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو جس کے پاس وقت کی کمی ہو وہ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں، ہر روز حدیثیں سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن پھر سے وہی کہوں گا میں، جو عربی پڑھ چکے ہیں، قرآن پڑھ چکے ہیں، خاص کر کے خواتین حضرات جو ہیں وہ، ہماری ماں بہنیں، بہت سارے قرآن کلاسز، آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت سارے چیز، دے آر آلسو اسٹڈنگ، کیونکہ وہ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ٹاپ لیول کے ہیں، جو لوگ ٹیچر لیول کے ہیں، خواتین معلمہ ہیں، وہ پڑھتی ہیں، لیکن باقی جو ہیں حدیثوں سے یہ ہے، کیونکہ حدیث اگر نہیں ہوگا، ہم کون سا سچویشن کو، آج کے دور میں کون سا سچویشن ہے، حدیث جو ہے نا وہ ہر سچویشن میں کام آ رہا ہے، کس چیزوں میں کون سا چیزیں فٹ کرنا ہے وہ ہمیں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے نماز کے بارے میں پڑھ لیا قرآن میں، اب ہمیں حدیث چاہیے نا، بھائی قرآن کیسے، نماز کیسے پڑھنی ہے ہمیں، اس کے لیے حدیث سپورٹ چاہیے نا، حدیث چاہیے، فقہ چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا، مسئلہ مسائل تو ضروری ہے نا، تو اس لیے حدیث مسٹ، اس کو مشکات المصابیح اس میں ٹھیک ہے، زیادہ تر 80-20 کا ریشیو بتا رہے تھے، بولے میں ہم بات ہو رہی تھی کہ 80 صحیح ہے، 80-20 کا ریشیو ہے، اس میں بہت سارے جو حدیثیں ہیں وہ سند نہیں، ان سے روایت فلاں نے بیان کیا، تو اس لیے علماء حق ہیں، یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ فلاں ہو سکتا ہے صحیح ہے، اس کو کہا نہیں کہ بالکل نہیں ہے صحیح، ضعیف حدیث میں اس کو ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ پڑھیں مشکات المصابیح، اٹس انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اسے پڑھیں، اور انشاءاللہ پلیز دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دیں اجازت، جزاک اللہ خیر۔